العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے او بلیو اے دنیا دے باغ وچ چند دن تساں رہنا ہے آخرے تو بلبلاں اڑ جانا ہے ہم سفیروں
باغ میں کوئی دن کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اطلسوں کی مخاب کے بستر پہ تو نازان ہو اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر اثر رہ جائے گا اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناءوں بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ اچھا بھی توان کی لگ رہا ہے نہیں صحیح کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی مہربانی میں کیا ہے تسی آکھیا نا بھئی کہ آگے چھکتان لئیے میں کہیں چھکتان لئیے وہ کو دھوپ ہوندی ہے اللہ تو ان برکتاں دے اے جڑے ساڑے سنگی نے ساڑے پیار والے نے ڈوگر صاحبان اللہ کریم انہوں برکت دے وے بشیر اکبرہ کرسی نہ اتھے کرنے ہوں ٹھیک ہے چلو جی ٹھیک ہے پھر سنت کوئی اعتراض ٹھیک واہ جی واہ یہ کہہ لیا دیا بندے سے آنے نہیں ہوئے ہاں نہیں ٹھیک مہربانی مہربانی ماشاءاللہ اللہ تعالی ساڑے نہ سجنہ نو برکت دے وے اور خیر عطا کرے اور جڑے بھائی دور دراز تو نزدیک تو محفل پاک وچ شریک ہوئے نے آئے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا شریک ہونا تے بہنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جس جگہ تے حضور دا ذکر ہوئے حضور اور آقا سرکار دے ذکر دی شان ہے کہ ذکر نبی دافع بلاویے دافع وباویے دافع قحط والمرض والعلم بھی ہم نے سمجھ آ گئی
ذکر نبی بلاون بھی دور کرتا ہے، ذکر نبی وباون بھی دور کرتا ہے، قحط اور مرض کو بھی دور کرتا ہے۔ لہذا چونکہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ ذکر نبی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم ہے۔ حضور دا ذکر بلاواں وباواں بھوک اور پریشانی دور کرتا ہے۔ جس جگہ تے اللہ دے صالحین بندیاں دا ذکر ہوئے، اللہ اس جگہ تے اپنی رحمتاں نازل کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرمایا جس جگہ تے لوگ بیٹھ کر اللہ دا ذکر کرن، ایک دوجن سنن تے سنان، اس جگہ تے الفاظ حدیث نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جدو کوئی قوم کسی جگہ تے کٹھی ہوئے اور او یتدارسون بینہم، وہ ایک دوسرے ذکر سنن سنان، الا نزلت علیہم السکینہ، اس جگہ نو اللہ دی رحمت ڈھانپ لیندی ہے، اتھے اللہ دی رحمت اور سکون اللہ دی طرفوں نازل ہوتا ہے، جتھے ذکر خیر ہو جائے۔ سو محفل ذکر و اذکار کروانا اور اس دے اندر شرکت کرنا، اے بلندی درجات، کفارہ گناہ اور باعث رحمت اور باعث سکونت ہوندی ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جدو جنت یا باغاں چو گزرو تے کچھ بچو پھل کھا لیا کرو۔ حضور نے صحابہ نے فرمایا صحابہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جدو تسی جنت دے کسے باغ چو لنگو تے کچھ بچو کھا لیا کرو۔ صحابہ کی تھی وما ریاض الجنہ، سونیا جنت دے باغ اتھے کڑے؟ فرمایا مجالس العلم والعلماء، سرکار نے فرمایا اہل علم دی محفل وچ بہ جانا انجے جویں جنت دے باغ وچ بانا۔ سو جس جگہ تے اہل علم بیٹھ کے علوم دینیہ تے گفتگو کر رہے ہوں، وہ جگہ جنت دا باغ بن جاتی۔ جنت وچ نہ بیماری ہوندی ہے، نہ بھوک ہوندی ہے، نہ جنت وچ پریشانی ہونی ہے، نہ جنت وچ کوئی ایسا مسئلہ ہونا جڑا طبیعت ناگوار گزرے۔ تو جس جگہ تے حضور دے ذکر دی محفل ہو رہی ہوئے، وہ جگہ جنت دا باغ بن چکی ہوندی ہے۔ سو اس واسطے دوستو آپ سب سنگی جتنے بھی آئے ہو ایسے سمجھو جی میں ہون اسی حضور دی حدیث دی روشنی جنت دے باغ وچ بیٹھے۔ بیجا بشیر اکبر اپنے ساؤنڈ تے جا گئے، تو ٹھیک ہے کیوں لینا ہے بیچارے، چھڑ دے تو جٹ نہیں تھکدے ہوندے، یہ جٹ تھکدے ہی نہیں ہے، میں تینوں باہر لگا ہے، میں تو نہیں ویکھیا جٹاں تھکدے تے اسی ہیں، نہ جٹ کدی تھکے ہی نہیں، اللہ پاک نے انہاں خصوصی صلاحیتاں تو نوازتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہاڑ وچ ویکھن والے ہوندے جیٹھ وچ، جسلے کنک پہ وڈدے ہوندے، اس لیے ویکھ کے سمجھدا ہے بھئی یہ اللہ دی مخلوق ہے، جٹ ہی نے جنہاں نوں اللہ پاک اتنی ہمت دتی ہے۔ ساڈے ورگے ہون تے ایک مرلے تے بہ کے آکھن بھئی اندے نال بھکھیاں رہن تے ہوئے ساڈا کام نہیں۔ ہاں جی،
سویرے سویرے سرگی ویلے اٹھ کے جسے مال دے واڑے میں داخل ہوئے ہوندے نے اسلے جٹ ویکھن والے ہوندے ساڈے رنگے ویکھ کے آندے نے بڑے تگڑے لوگ نے، لیکن جٹ زیادہ تگڑے لوگ ہون گے من لینے ہاں، پر نہیں، جیڑا کام اسی کرنے ہاں وہ بھی کر کے لیا بھی تے ایڈا سوکھا ہو بھی اب کر کے جیڑا بھی لیندے ہوئے نا ایڈا سوکھا نہیں ہونا جو پورا صحیح کر کے لیندے ہوئے۔ ہاں، دین پڑھنا پڑھانا، ٹھڈے پانی نال وضو کرنا، یہ ایڈا سوکھا کام سجنا ہوئے بھی نہیں۔ تسی ہن کدی نہیں کیتی نماز، کدی نہیں پڑھی تے تھانوں کی پتہ ہے بھئی کڈا مطلب کام کیسا ہے یہ؟ جنہ نہیں پڑھی انہوں نے موجہ نہیں پتا کوئی نہیں، جنہ پڑھ کے لیندی انہوں نے پتہ ہے بھئی یہ بھی ٹھڈے پانی نال وضو کر کے بھی پڑھن ایڈی سوکھی نہیں ہوندی۔ تے ساڈے ماشاءاللہ جڑے سنگی نے وہ نماز ایڈی کوئی نہیں پڑھتے، گھٹ ہی پڑھتے ہیں، چھٹی لئی پکی چھٹی لئی ہے کہ کچی لئی ہے؟ اے آ جاؤ موقعیاں چھٹیاں تے نماز لا رہے ہو اینج کرنے گا۔ خیر یا پرا سوچ لیا کترا کھلا بیلیو رضیدو، جس جگہ تے ذکر خیر دی محافل سجدیاں ہون، اے میں عرض پیا کرتا اتھے برکتاں نازل ہوں، ڈیرا ہوئے، گھر ہوئے، بستی ہوئے، پنڈ ہوئے، جتھے رحمتاں وسدیاں ہون اس جگہ تے ذکر خیر ہوندا ہے، جتھے ذکر خیر ہوئے اتھے رحمتاں وس رہیاں ہوں۔ اے اللہ دے پیارو، بندگان خدا اپنے گھراں وچ قرآن مجید دی تلاوت کریا کرو تاکہ ذکر دی وجہ تو رحمت نازل ہوئے، اپنے گھراں وچ درود شریف پڑھیا کرو تاکہ برکتاں نازل ہون، اپنے گھراں وچ مصلی جات بچھا کے تلاوت اور تسبیحات پڑھیا کرو تاکہ اتے رحمت رب دی نازل ہوئے۔ رحمت دولت دا نا نہیں ہوندا، کملیاں او دولت دا نا رحمت نہیں ہوندا، رحمت سکون ہوندا ہے۔ جدو رب راضی ہوئے تو مڑ سکون دیندا ہے، او بھاویں روٹی دے سکیاں ٹکڑیاں دے چھڈے تے بھاویں چوپڑی چ دے او دی اپنی مرضی ہے۔ باڑا مال ہونا سکون دی نشانی نہیں، رب دے راضی ہونا کرم دی نشانی۔ میں اکثر دستارانا میرے بچیوں، میرے سجنوں، جے دولت رب دے راضی ہون دی نشانی ہوندی تے اللہ کدی قارون، نمرود، فرعون، حامان نو، ابو جال نو، بل گیٹس نو اللہ دولت نہ دیندا۔ وہ ہیں کافر لیکن رب دولت انہوں نے بھی ڈیر دیتی ہے۔ اے نہیں او دے راضی ہون دی نشانی، او دے راضی ہون دی نشانی ہے جن دے راضی ہوئے انہوں اپنے دین دے نیڑے کر چھڑ دے۔ دولت او دے راضی ہون دی نشانی۔ میرے نبی سرکار دا فرمان نہیں سنیا؟ سرکار فرمان دے نا اگر اللہ دی نظر وچ دولت دی حیثیت مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی تھی اللہ کدی کافران نو دوزخ نہ دیندا، جنت مال نہ دیندا۔ اللہ مال کافران بھی دیندا ہے، دین صرف ہون دیندا ہے جدے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نالی گل سمجھ لو، مال نعمت خدا بندی ہے، حلال دا مل جائے تو راضی ہونا چاہیے تے لے لینا چاہیے اور ان تے خوش ہونا چاہیے اور ان غریباں میں ونڈنا چاہیے تے آپ بھی کھانا چاہیے۔ لیکن اگر نہ ملے تے حرام دا کٹھا کرن دی لوڑ نہیں ہوندی۔ میری گل دی سمجھ رلی کہ کوئی نہ؟ مال اکٹھا ہو جائے تے ساتھ بسم اللہ پر حرام دا نہ ہوئے، حلال دا کٹھا ہوئے، مڑ سکھا دے۔ حضور دے صحابہ وچ بڑے بڑے امیر صحابہ سن،
لیکن وہ حرام دا کٹھا نہ کر دے، حلال کٹھا کر کے تھوڑے کول بھی جمع ہو جائے تو ہون دیو، کوئی نہیں ڈر، زکات دیو، عشر دیو، ست بسم اللہ تے جی ہیں محفل کرائی، غریبان لنگر کھوایا، ہوں جی میں سی محفل کرائیے، اے سارے ہاں لگس لگدے لیندے سجن یار ویلی سرکار دا لنگر کھان گے تے سائیں راضی ہو جان کچھ کروں کڈیے تے راضی ہوندا ہے مالک، کھلوتا پانی خراب ہو جاندا ہے، ایک پاس تو داخل ہوندا رہے دوجے پاس تو نکلدا رہے تے مڑ پانی صحیح رہندا ہے، آگے یہ سمجھ کے کوئی نہ ہاں تے اگلا نکلن والا منہ بند نہ کر چھڑیا کرو بھائی، تو روک لا چھڈو اساں قطرہ نہیں اگا نکلن دینا، پھر خراب ہو جائے۔ اے حضرات محترم، اے گرامی قدر احباب، میں ایک آیا کریمہ پڑھیے من ذریعہ بیان دا اب ساڑھے 20 منٹ پچھلے سال دے ویران دے، میں کہا ٹھیک ہے پچھلے سال والے بھی 20 منٹ گن لو، آکھی بھی تو 20 منٹ ہو روتاں چاڑ چھٹا دے، کچھ لین دین ادھار کھاتا چنگا ہوندا ہے، بالکل مکائی دا نہیں۔ ایک جلال شاعر گزریا، جلال میاں جلال، او دا میں شعر اکثر پڑھتا رہنا، جلال آندا ہے لین دین جلال کچھ رہا روے، شاواں نال حساب مکائی دا نہیں، کچھ لین دین چلتا رہے تو چنگا ہوندا ہے، 20 منٹ ساڈے ایدے ہو گیا ہے تے 20 منٹ ساڈے ایدے ہو گئے، کوئی لین دین کوئی حساب کھاتا چنگا ہوندا ہے سجنا نال۔ بچیو عزیزو، تسی جس لے آکھیا بس کرو تاں کرانگے، جس لے پہ اللہ بری جائے مڑ ٹوٹی بند کر چھڑنی چاہی دی ہے، میں مڑ چلن دا بھی کی فائدہ ہوندا ہے، نہیں اگا چل دی ران اتلا رڑ دے دا کیا فائدہ ہویا، پہ اللہ بری جائے تے آکھیا بس جی، پہ اللہ بھر گیا ہے فل ہو گیا۔ ایک آیت میں پڑھیے وہ دا مفہوم تو ان سمجھانا ہے، بگیا دھیان نال سونا ہے، توجہ ہے، تو ساؤن سمجھنا ہے کہ قرآن اللہ دا تو ان کی کہہ رہا ہے، ایدھے تے غور کرنا جائے، میں ان تسی جنہ چلا کیا پتر میں تقریر کرتا جانا، پر غور کرو قرآن کی کہہ رہے ہیں، میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھنا تسی سنو، عزیزان من میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اے سونیا رمضی، اللہ سائیں فرما دینے، اللہ سونا فرما دینے، کل کبو اقرار کرو، سونیا تسی انہاں دسوئے کہن، ان صلاتی بے شک میری نماز، حضور فرما رہے ہیں مگر سانوی آکھنا چاہیے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی تے میریاں قربانیاں، جتنیاں مالی قربانیاں، محیا یا میری زندگی، مماتی اور میری موت، سب اللہ واسطے ایتھے رہنے۔ پتر غور کرو اللہ سونا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بندے اپنے تو کہ بندے ہر سا میری واسطے لینے، ان صلاتی نماز پڑھ پر بندیاں واسطے نہیں میری واسطے، حج کر پر بندیاں واسطے نہیں میری واسطے کر، توجہ ہوئی کہ نہ بھئی سونیا؟ نماز کدے واسطے؟ بندیاں واسطے نماز پڑھیے تو دوزخ دے وچ لے جائے گی،
سادی فرماندن کلی دے درے دوزخ خستہ نماز کے در روئے مردم گزاری دراز. جیڑی نماز بندے واسطے پڑھی جائے وہ جہنم دی کنجی ہے، جیڑی اللہ واسطے پڑھی جائے وہ جنت دی کنجی ہے. جدو بھی پڑھے رب واسطے پڑھی. توجہ ہوئی کہ نا؟ جدو بھی نماز پڑھو عبادت کرو وہ رب واسطے کرو، بندیاں نے مکھان واسطے نہیں. ونسکی اللہ دے راہ تے کچھ دینا ہے. اے تسی ویکھے ہی ہونا ہے کوئی آفت آ جائے، زلزلہ یا ایسا کوئی مثلا پیچھے لاک ڈاؤن سی یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، رمضان شریف آ جائے تے ساڈے کچھ بندے ایڈے جاہل ہوندے نے وہ اپنے مال چوں دیندے نہیں اللہ دی راہ تے، لیکن خراب کیوں کردے؟ وہ پیکٹ ہاتھے چ پھد لیندے تے فوٹو والے نہ دین چھک بھائی. اس ویلے تائیں پیکٹ راشن دا چھڑدے نہیں جنہ چر دا فوٹو نہ کھچا لین، مڑو نیٹ تے چاڑ دے. او بھائیا تو اللہ واسطے دیتا ہے کہ غریباں دی تذلیل کرن واسطے دیتا ہے؟ ایک بدو نے حضور تو پوچھیا، دیہاتی بدو سدن پینڈو نو، سونیا اللہ رنج ہویا ہوئے تے راضی کیویں ہوندا ہے؟ اللہ غصے ہوئے اپنے بندے نال تے انہوں راضی کرن دا کی طریقہ ہے؟ فرمایا ایک ہاتھ نال صدقہ دے دوجے نوں پتہ نہ لگے، انج دین نال او راضی ہو جاندے بھئی اس میرے واسطے دیتا ہے. سانو بندیاں نے عادت پئی اسی کچھ چوانی دینی بھی ہوئے تے انہاں فوٹو چھکا نیٹ تے چاڑ پہ میں فلانے بندے نے پیکٹ دیتا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ کیسے لوگ نے سر دیاں والاں تو لے کے پیر دیاں ناخنا تائیں ہر شے سانو اللہ دیتی ہے، اس کو تے لکھیا دا میں تین دیتی. مڑو مالک ہے روز سویرے شامی روٹی دیندا ہے نہیں آندا میں تین روٹی پیا دینا. بہ جا تو کیڑا بندہ میں تین روٹی پیا دینا، اس انج آکھے کدی. مڑو دیاں مہربانی ہے نا جس دے کے جتایا کدی نہیں. ساڈا تو حساب ہی بڑا عجیب ہے. میں دستا رہنا بندیاں کچھ بندے بے علمی تو بھی ایسا کام کر جاتے ہیں. مسیح تے پکھا لوینا تو تے نہ لکھ چھڑنا، پکھا میں لوایا جیڑا ویکھے واقعے فلانے بندے پکھا اللہ نے دیتا ہے ماشاءاللہ بڑا کام کیتا اللہ نے پکھا دیتا ہے. او جھلیا تو ایک پکھا اللہ نے دے کے تے اتے لکھی بیٹھا ہے جو کچھ تینوں اللہ دیتا ہے، کدی وہ بھی کنی آئی سویرے سوات تے تاں ہے مسیح وہ بھی لکھ کے لا جو تینوں اس دیتا ہے تے مڑ نال اپنا پکھا بھی لا لے. رومیں پکھے لین اپنا جو دے گھارے چ پکھا لائے ہی تے لکھا ہے پکھا میں لایا ہے، تروں پراں تے ترائے نہ لکھے نہیں. سوات تاں ہے جو اس دیتا ہے وہ بھی لسٹ لایا کہ میں نو آ دیتا تو میں آ پکھا دیتی جانا. تیرے سودے دا پتہ لگے تو آ دیتا ہے تو اس تے نہ دیتا ہے. جو اس دیتا ہے وہ نہیں دستا. ظالمہ تے اپنا پکھا بھاج کے لکھا ہے دین جو کہ جو اگے کوئی نہیں لکھا تے نا لکھو جی فلانا صاحب میں پکھا دیتا ہے، لکھو جی فلانا صاحب میں اے 2 ٹیلاں لوا بیٹھا. بس کہہ رہے یہ اسی کم ظرف بندے ہونے ہیں. 100 روپیہ مسیتے دے کے مولوی دے سر تے کھلو جانے. مولوی جی ان ذرا ہوکو نا ایک باری. وہ مولوی کو اسی 3 پیڑیاں جنت چلوینے ان سالے صاحب دادی نو بھی جائے، نانی نو بھی جائے، پڑنانی نو بھی جائے، اما نو بھی جائے، پھوپھی نو بھی جائے. وہ جتنے نا اتنے کھلو کے اسی لے لیندے نے مولوی سپیکر چ لیندا جاندا ہے بلا جے 100 اچ اتنیاں جنت جانا ہے تے لنگ جاؤ. کسے لوگ تواڈے 100 نال اس تن جنت دینی وہ بیچ دے. جنت اس اپنے فضل نال دینی ہے، اے 100 نال نہیں وہ دینی تے نہ پکھے نال دینی ہے. متے تواڈا مائنڈ ہوئے بھائی جنت دی جانی ہے نا. یہ ویچن تے آوے تے ایڈی سستی نہیں دی جندے چ دودھ تے شہد دیاں نہراں پیاں وگدیاں تے سونے تے چاندی دی بلڈنگ بنی او تیرے پکھے نال ڈھی جانی. جے خریدنی آ تو مڑ پوری قیمت نال خرید.
جڑا بھی کر نہیں اللہ واسطے کر بھائی، نماز پڑھتے اللہ واسطے، قربانی کرتے اللہ واسطے، حج کر رہی ہیں تے اللہ واسطے کر. میں حج کیتی ہے الحمدللہ، لیکن تسی کدی میرے نال حج نہیں ویکھی ہوے گی لکھی. اسی نماز نہیں پڑھتے، ساڈے کدی نماز نال تسی نمازی صاحب لکھیا ویکھے کہ جی یہ نمازی نے نماز پڑھتے کدی ویکھے؟ وہ اسی اپنے نام نال الحاج کیوں لکھنے ہیں؟ الحاج فلاں صاحب، شاہ صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، تاجر صاحب، الحاج صاحب. میں کہ حج دے نال الف لام پا کے تے چنگی وڈی ساری الحاج کر کے کیوں لکھے؟ وہ تو اللہ واسطے کیتا ہے یا بندیاں واسطے کیتا ہے؟ اے ریاکاری سدنے آئے اس نو اسی. اور عمل وچ ریاکاری عمل نو تباہ کر دیندی. ریاکاری نہ کر، حج اللہ واسطے کیتی اپنے نام دے نال لکھدا کیوں؟ شکر کری قبول پتہ ہی ہے کہ نہیں؟ یہ پتہ ہی بجڑی تو 5 لاکھ لا کے کر رہے ہیں قبول ہے؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے درویش کامل نے فرماندے میں 1 سال حج کرن گیا. حج کر کے میں میدان عرفات بیٹھا سا تے میں سنیا، میں سو گیا تے میں تکیا 2 فرشتے گلاں پہ کر دے. ایک فرشتہ کہندا ہے اس سال 5 لاکھ بندے حج کیتی ہے پر قبول کسے دی نہیں ہوئی. لیکن ایک بندہ ہے دمشق دا، علی نہ ہے دا، وہ حج کرن کوئی نہیں آیا، انہوں دی حج اللہ قبول کر لی. فرماندن میں بڑا حیران ہویا کہ جڑا آیا نہیں ان دی قبول ہو گئی، یہ کی گل ہے؟ فرماندن آج میں بڑی تو میں گھر آن دی بجائے دمشق نو ٹر گیا کہ میں وہ بندہ ویکھنا ہے جڑا آیا نہیں تے وہ دی حج بھی قبول ہو گئی ہے تے وہ دے صدقے جڑے آئے ہیں انہاں دی بھی ہو گئی. میں ٹر پیا دمشق پہنچیا تو میں پوچھا علی نام دا ایک بندہ ہے فلانا، انہاں کہ جی ہے بالکل تے وہ فلانے محلے چراندا ہے. میں گیا تے آپ فرماندے نے وہ اگے جوتیاں پیسی وہ موچی سی تے عام سادہ جہا بندہ غیر ہے جڑا جوتیاں پیسیندا ہے وہ عام مزدور بندہ ہی سی. آپ فرماندے نے میں او دے کول بیٹھ کے پوچھیا یار تو کی کام کیتا ہے؟ اللہ تیری حج قبول کیتی آج؟ اس آخیا جی میں کوئی نہیں کیتی. انہاں آخیا تو کیتا کی ہے؟ بتا اوے آ موبائل بند کرو، اینا بٹن مانڈا موبائل دا پترا ہے. میں جو پیا سنا نو میریاں سن لا کھا تے مڑ موبائل والے دیاں بھی سن لی میری جان. توجہ کرو میرے آگے. اگر کسی ایمرجنسی فون سننا ہوئے بیٹا تے برائی کوئی نہیں، باہر جا کے محفل تو سنی دے. آ جاندہ ہے فون اور کوئی ایمرجنسی بھی ظاہر ہے پھر ہو جاندی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فون آ جائے تو اٹھ کے باہر جا کے سنو تے پھر اندر آ جاؤ، نو پرابلم. لیکن پھر بندہ پہ کہ وجہ گلاں کرے تو ذرا اپ سیٹ ہوتا ہے بندہ. مہربانی لو توجہ کرو. انہاں کہا تو کیتا کی ہے کہ تیری حج قبول ہو گئی؟ انہاں کہا جی مینوں بڑا شوق ہے حج کرن دا، میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا تھا. پیسے میرے جمع ہو گئے. اس سال میں حج دا ارادہ کر لیا، بیلیاں نے نام لکھایا ہے، قافلہ ٹرن لگا کہ بھئی میں بھی جانا. وہ کہندا ہے جدوں اسی ٹرن لگے ہیں ایک رات پہنا مین گواڈیاں دے گھروں گوشت بھجن دی خوشبو آئی. میں انہاں دے گھر گیا، جا کے میں انہاں نے کہا کہ تھوڑا جہا سالن چاہیے جی، میں گواڈیاں تو بندے مانگ لیں سالن چاہیے. انہاں نے کہا سالن نہیں دینا. ہمسایاں کہا سالن. میں پوچھا کیوں نہیں دینا، کی گل ہے خیر؟ انہاں نے کہا کہ یہ سالن تواڈے کھان والا نہیں ساڈے کھان والا ہے. کہتے میں تجسس ہویا اینج کی بھی ہو سکتا ہے میرے کھان والا نہیں تے تواڈے کھان والا ہے. انہاں نے کہا کہ شریعت کہندی ہے کہ جدوں تواڈے اوتے حالت اضطراری طاری ہوئے، یعنی تانوں موت دا خطرہ ہوئے بھوک تو تے تسی حرام کھا سکدے ہو تے گوشت حرام دا ہے. یہ ذبح نہیں ہویا مردہ گوشت ہے تو میں سانوں بھوک ہے سی تے کھا رہے ہیں تے تسی تے رجے ہو، تسی کیوں منگدے ہو؟ ساڈے کول کھان نو کوئی شے نہیں، اسی حرام کھان تے مجبور ہاں.
وہ کہندے نے میرے دل جی خیال آیا ہے میں آج تے جاؤں ہاں گواٹی میرے بھوکے پہ مردے ہون تے متے رب ناراض نہ ہوئے میں لگا گیا میں سارے آج دے پیسے لیا کے تھے انہوں چدی تیر میں کہ تسی کھاؤ تے پیو میں موڑ ٹور جاس لو جی اینا کو میں نے بتایا اگلا میں نے کوئی نہ پیتا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں انہوں کیا بیلیا مبارک ہوئی تو کیا کوئی نہیں پر رب نے تیرا عمل ایڈا پسند کی تھی اللہ نے تینوں حج دا ثواب عطا فرما چھڑی سجنا تو بڑی سوکھی جی گل ہے اسی کی سمجھے ہے کہ اپنے نان الحاج لکھا لئیے تو چنگا بندہ بن جانا نہیں ہو پیاریا جو عمل بھی کرنے اپنے رب واسطے کر اپنے اللہ واسطے کر تاکہ تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے کہ اے بندہ عمل میری واسطے کرتا ہے بندیاں واسطے نہیں کرتا حدیث پاک کے چاہتا ہے قیامت والے دن بندے آکھنا یا اللہ میں تیری واسطے آج کیتی سی اللہ فرمانا ہے تو آکھیا سی میں بندے آجی آکھن تے انہاں آکھیا ہے میرے واسطے تو نہیں کیتی یا اللہ میں تیری واسطے پیسے خرچ کرتے ہیں سخی بڑا اللہ فرمایا تیری نیت یہ آئی کہ مینوں بندے آکھن سخی ہے بندے تینوں آنکھ چھڑیا چل میری واسطے تو سخاوت نہیں کی سجن جیڑا کام بھی کرو وہ دے وچ اخلاص پیدا کرو کہ وہ اللہ واسطے کیتا جائے جو کام ہوئے بندہ مومن دا اللہ واسطے ہو نماز اللہ واسطے قربانیاں مال و دولت دیاں اللہ واسطے روزے اللہ واسطے حج اللہ واسطے زکاة اللہ واسطے سا بھی لویے اللہ واسطے ساڑھی زندگی دا ایک سا ساڑھے رب واسطے ہونا چاہیے کوئی گل سمجھ لو کوئی پتہ نہیں کدو مر جانا ہے زندگی دا ہر سا دی یاد اچھ لویا کرو اپنے مالک نو راضی کرنا آستے لویا کرو جی میں سائیں راضی ہوئے اونج لویا کرو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جو دم غافلی سو دم کافر تے سانو مرشد سمجھایا دم دا کی معنی ہوندہ ہے سانس جیڑا سا بھی تیرا غفلت اچ گزریا وہ صحیح نو گزریا باہو سلطان سرکار فرماندے نے جو دم غافلی سو دم کافر تے سانو مرشدیے سمجھایا تے سنیا سکھنے گیاں کھولے اکھیاں تے اسی چت مولا والے لایا کیتی جان حوالے رب دے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ باہو فرماند نے کی جان حوالے رب دے تے اسی ایسا اسم کمایا تے مرن تو پہلے
کرے گئے باہو تے اسی تاں مطلب نو پایا ہو مرن تو پہلا مر گئے مرن تو پہلا ہی مرن تو پہلا مر گئے باہو تے تاں مطلب نو پایا ہو پایا اپنی خواہش واسطے جینا اپنی غرض دا جینا ہے تے رب دی مرضی دے مطابق جینا رب دی سونے دی رضا دی خاطر جینا ہے زندگی انج گزار تیرا رب تیرے تے راضی ہوئے جدو مرے قبر جائیں تے سائیں آکھن میرا بندہ آ گیا ساری زندگی سرکشی گزاری رب دیاں نافرمانیاں گزاری رب تو دور رہ کے گزاری جس رب نے تینوں نعمتاں دتیاں دیاں دتیاں پتر دیتے مال دیتے اس رب واسطے کی کیتے یہ بھی سوچنا پونا ہی تینوں بندیا میرے دوستا میرے عزیزہ اللہ فرما دے ایحسب الانسان ان یترک سدی بندہ یہ سمجھتا ہے بہت تو کسے پوچھنا ہی کوئی نا ابا روپیہ 1000 دے وے تے آیا پیچھاں بھی پوچھدا ہے 1000 کیتے لا آیا ہے جس تینوں اتنی عرشے دتی ہے پوچھنا پیچھاں گیا اس بھی ہے بکی کیتا ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اگر وہ نکلنے لگے آپ 1000 روپیہ دے میں شہر دے لے پتر 1000 لے جاتے ہیں چیز رہی ہے تے کہنا ہے پوچھتا تے ہے نا بھئی 1000 کتھے لائی 5000 کتھے لائی 10000 کتھے لائی گل کر تو جس تینوں اتنا کچھ دیتا ہے جدو پیچھاں قبر جانی ہے شرے جانی تیرے کو حساب تے ہونا ہے 10 تینوں اتنا دیتا سی وہ کتھے لائی تو تیاری کر رکھو دسنا نے وہ دسنا جناب کتے کتے لایا ہے تے اپنی تیاری رکھو تو سوکھی تیاری ہے سونے آسی تے جیون دے یوں جرے یارے کو اٹھیا بیا کرو اے ساری زندگی میں حیران ہونا ساری عمر گزار چھڑی نہ پیسے ڈھیر سارے آئے حضور دی بارگاہ جادری کوئی نہ دیپی نہ مدینے بڑیتا نہ مرشد کوڑا بڑیتا نہ مرشد حقیقی سونے مدینے والی سرکار کوڑا بڑیتا نہ رب دے گھر جویتا کدیں عید پیچھو مسیطے جاندے آئے تو مر گئے 2 سویرے روٹیاں کھا لئیاں تے 2 شامی کھا لئیاں تے مر گئے وہ زندگی ہے نہ سجنا زندگی ہوئی جڑی اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری گزاری جائے اے زندگی آ اللہ اکبر تائیں تے شاعر کہندے جو ماہی محمد تو جو ماہی محمد تو مری گیا اتر گیا جو ماہی جڑیاں حضور دے دین تے مر گئیاں اتر گئیاں جو ماہی محمد تو مری گئیاں اتر گئیاں گئیاں تو جہانا تو جو غیرہ تے گھر گئیاں دوہا کدی سین میں ٹر گیا کدی ڈرامہ ویکھن ٹر گیا مدینے شریف نہ جویتا مرشد کامل کو نہ جویتا حضرات دی وقار اللہ دے گھر مسجد حاضری نہ ہوئی جدو بھی گئے بازار گئے میلے تے گئے بریاں محفلیں گئے انہاں نو شہر کہندے کئیاں دوہا جہانا تو کئیاں دوہا جہانا تیرے در سے
جو یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کئیاں دوہا جنہ یار دا بوا چھڑیا وہ کدو چنگیاں رہی ہیں اللہ اکبر کئیاں دوہا جہانا تو جو انہاں دی گلے نہ بیلیا کئیاں دوہا جہانا تو جو غیرہ دے تاری گئیاں جو ماہی او چنگے رہنے جڑے یار تو مر گئے نے او چنگے رہنے جڑے یار تو مر گئے نے تاں پیانا کیونکہ تھے گل کرنی ہے جو ماہی محمدی تو جو ماہی محمدی تو مری گئیاں او تری گئیاں جو ماہی اور جڑیاں حضور تے مریاں نے او تریاں نے جڑیاں حضور تے مریاں نے او تریاں نے اے ذرا سمجھ لینا لاہور دا شہر قوم دا ترخانے عشق کول کھلو کے آکھے علم دین مینوں اپنے اندر رکھ لے علم دین میں اندر آن دے علم دین آکھے جے تو اندر آ گئے تے پھر کی ہونا ہے عشق آکھے علم دین مینوں اندر آن دے جے سیداں کولوں تیرے پیر نہ چماواں مینوں عشق نہ آکھی جی بلال آکھے جی اندر آ گئے تے کی ہونا ہے عشق آکھے بلال ایک باری اندر آن دے جے تینوں کعبے دی چھت تے نہ چڑھاواں تے عشق نہ آکھی توجہ ہے کہ نہ پیر تیرے کوئی نہیں راندہ بیل چیرتے پر رضوی ایک باری مینوں اندر آن دے جے تیرے جنازے تے دنیا حیرت نہ کر جائے تے مینوں عشق نہ آکھی ایک باری میرے نال یاری تے لا توجہ ہوئی حضرات کی کوئی نہ اے پھر جنہ اس نبی دے عشق نو اپنے اندر پا لیا ہے نا سجنا انہاں نو ہی رنگ لگے عشق نبی اپنے دل وچ لیاؤ سجنوں ساری عمر ایویں ہی لگا چھڈی جے اب شیر اکبر اس بندے دی زندگی فضول زندگی ہے جہاں عشق نہیں کیتا وہ دی بھی کوئی زندگی ہے جنہیں کو عشق ہوئی وہ دینجی جی میں رکھ ہے تو تے پھڑ کو نہیں لگا درخت ہے پھڑ کو نہیں لگا تے جہاں عشق کیتا ہے اس زندگی دا سواد لیا ہے ان زندگی دے مزے آئے لیا عشق تو بغیر بھی کوئی زندگی ہے وہ خالی زندگی ہے میں گزار چھٹی ہو آن دیوانا بندے آن دیں لاہور نہیں ڈیٹھا ہو جمعی نہیں وہ ہے میں کسے میں گل نہیں بنائی ہے حقیقت ہے یہ عشق نہیں کیتا ہو جمعی نہیں وہ سے میں زندگی گزاری ہے تو مر گیا ہے عشق تو بغیر بھی کچھ زندگی ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے جہیں دل عشق خرید نہ کیتا تے ہوئے بھیا بکتے عشق باج محمد بخشا تے کیا آدم کیا کتے
عشق بعد محمد بخشا ہوئے کیا آدم کیا کتے جنہوں نبی دا عشق نہیں ہویا وہ کی بندہ ہے ہمیں زندگی گزار چھڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پیانا اس تو بڑی حلف کوئی نہیں جنہوں حضور دا عشق نہیں ہویا انہیں زندگی ہمیں لگا چھڑی ڈنگران نیدا فاضلی دا شعر ہے نیدا فاضلی ایک عورت شاعرہ ہے تو کہندی ہے انہیں پتہ نہیں کیڑے رنگج کیا ہے پر میں تے اپنے رنگج بیانا نا نیدا فاضلی کہندی ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے کوئی عشق کارو تینوں پتہ لگے زندگی شے کی ہے دیں عشق نہیں کیتا ہوں دیکھی زندگی میاں صاحب فرماتے ہیں عشق بعد محمد بخشا ہوئے کیا آدم کیا کتے عشق نبی حاصل نہیں ساری زندگی کھاندہ پیندہ مر گیا پتہ ہی نہیں بندہ ہو جی دے دل چ رسول اللہ دی محبت دا چراغ پڑتا ہو اے ذرا سمجھنا یہ ڈیندا کی نہیں عشق دو جی مڑے بگلہ سنیا شوق پیدا ہویا بلہ میں مڑ کو چھٹا کی عشق دی ایسی بھی للی لئیے تو ہٹیاں تو نہیں ڈھیندا عشق والیاں کونوں عشق ملدا ہے عشق والیاں کونوں وہ کسی شاعر آکھیا نا ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی کا جی میں گر دسوں بھائی عشق ڈیندا کیویں کالے رنگ دا غلام ہے جوانی ہوندی ہے جوانی جوان ہے بالکل لیکن ان دو تین دنوں دا سخت بخار ہے اس غلام کا ان دا جڑا آقا ہے نا امیہ اس سے کیا اپنے نوجوان غلام بلال نو بھائی باویں تین بخار ہے تو باویں سردی ہے اتنا آٹا پین تو بغیر چکی تو نہ اٹھی غلام فرما بردار بڑا چپ کر کے بیٹھا ہو تو چکی پیا گیڑے تو روے پیا عشق کیویں ہوندا ہے تیرا سمجھ لینا نالے چکی پیا گیڑے تے نالے روے پیا بھی دین والیا زندگی کیویں دی دتی آ کسے دا غلام بنا چھڑی بخار بھی ہے سر نوں بھی درد ہے بھوک بھی لگی ہے کپڑے بھی کوئی نہیں سردی بھی بڑی ہے تے اٹھن بھی نہیں پیا دیندا اودوں چکی پیا چلائے تے اودوں اتھرو پیا وہائے اتو ایک سونیاں زلفاں والے آ گیا اے نہیں جاندا او کون نے تے او نہیں جان دے اے کون ہے اتے کھلو کے آن والی شخصیت نو مکے وچ محمد آکھیا جاتا ہے محمد صادق الوعد الامین سرکار تشریف لائے آپ فرماتے نے بھائی غلام کیوں رو رہے ہیں غلام نے اتا نظراں کوئی نہیں کی تیاں چپ کر کے چکی گیڑتا رہا ہے تیاں ہے بھئی کچھ دے انج بڑے نے لیکن علاج کوئی نہیں درد دا کردہ بلیا اپنا کام کر مینوں اپنا کرن دے سرکار نے فرمایا دستے صحیح اسے کیا دوستا جندہ غلام اسے کیا اتنی کنک پی کے چکی تو اٹھ نہیں تے بخار بھی ہے تے سر نو بھی درد ہے تے بھوک بھی لگی ہے تے مڑ غلامہ دا کی ہوندا ہے چپ کر کے کم نو لگایا اس بڑے سرکار نے دودھ دا پیالہ آگے کر کے فرمایا تو پیچھے بہ کے دودھ پی تے کام تیرے حصے دا میں کرنا اس ویلے پہلی باری بلال نے چکی تو نظر اتاں چاہیے توجہ ہے حضرات پہلی باری نظر اٹھا کے تے جدو چہرہ ویکھیا نا حضور دا تے پہلی نظر تے عشق ہو گیا ہو میں قربان ہو جاواں انہاں تو جنہ یار دا چہرہ تکیا ہے پہلی نظر پائی یار دے چہرے تے پہلی نظر نہیں دل وچ عشق پیدا کر چھڑے او چنگے نے جنہاں نو یار دا عشق نصیب ہوئے بھائیا گل تے ایک کو نظر نالی ہو جاتی ہے بڑا لمبا کام کے کرنا ہوتا ہے ایک نظر ہی یار دی ہو جائے تے کم ہو جاتا نظر اتاں اٹھائی تے جدو چہرہ بددہا تے گئی
اللہ اکبر حضور دے چہرے تے نظر گئی شاعر کہندے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی وہ کیسا کاش میں جدو پڑھیا ہے میں پتہ ہے میں ایک اس طرح محسوس کیتا سی کاش تسی بھی محسوس کرو کہ بلال پہلی باری تکیا ذرا مزے نال گل نو سمجھنا جدو حضور گئے نا معراج شریف کے تے حوراں دی سردار آکھیا سونیا میں اپنے نکاح چ رکھ لویا جے حضور فرمایا تین میں اپنا بلال دیاں گا اس سے کہ جی بلال دا بھی چرچا تے جنت چوندا ہے سنیا رنگ دا کالا ہے فرمایا چپ کر جا جے بلال تو پوچھتے لین دے ان حوراں چاہی دیاں بھی ہے نہیں کہ نا ہائے 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 اجے بلال تو بھی پوچھ لین دے مدینے آئے تے حضور نے فرمایا بلال گل ہوئی سی جنت تے حوراں دی سردار آتی سی کہ میں تواڈے نال نکاح کرنا ہے تے میں تیرا نام پیش کر آیا بلال عرض کرتے ہیں سونیا جے تو میں عشق ہویا میں تے بھی کوئی نہ پتا پہ حوراں بھی ہوندیاں سونیا میں حوراں واسطے عشق تے کیتا ہی نہ میں تے سونیا تیرے مکھڑے پہ واسطے عشق کیتا اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ ندی وقار میرے حضور دے چہرہ اقدس تے نظر گئی ہے چکی بھول گئی درد لے گئے بخار ہٹ گئے جدو یار دا چہرہ تکیا کیونکہ عام چہرہ نہیں یہ چہرہ ہو اللہ فرماندے نے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا عَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے چہرہ ہوئے اللہ فرماندے نے ما لاغر بصر وما تگا اے میرے مصطفیٰ کریم دا سوہنا چہرہ ہے جدے ہوتے اللہ دا قرآن نازل ہوندہ ہے اے حضرات محترم بلال پاک نے تکیا تے مڑتقدے ہی رہ گئے سرکار نے دودھ دا پیالہ دیتا تے بلال پین لگ پائے تے رسول اللہ بے کے تے چکی گیڑر لگ پائے سجنا این جی کوئی درد ونڈائے تے تاں سواد آوے نا یاری دا عزیزہ نے محترم گرامی قدر حضرات میرے حضور دی اے شان ہے تاں ہی تے امتی نو حضور نال پیارے تواڈے پیارے چ کو بندہ روندا ہے اے سمجھو اللہ دے نبی تواڈے پیارے چ روندے آئے جدو عذاب دی آیت نازل ہونی تے حضور رون لگ حضور دی داڑھی چند وال سفید آ گئے تو صحابہ عرض کی تھی سونے آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو بال مبارک سفید ہو گئے حضور نے فرمایا صحابہ جڑیاں عذاب والیاں آیتاں ہوندیاں نا مینوں انہاں بوڑھیاں کر دیتا ہے تواڈے تے عذاب ہونا ہوے تے حضور رون لگ پوندے سن کہ میرے امتیاں کی بنے گا امتی کڈا بے وفا ہے جے حضور نال پیار نہ کرے اپنے نبی دا عشق اپنے اندر پیدا کرو تے عشق کیویں پیدا ہوندا ہی یہ دکاناں تو نہیں لبدا عشق والیاں کول بہن نال عشق نصیب ہو جاندا ہے اور میں تو نے گل گارنٹی نال لکھ دینا این گل ہے مسئلہ انج ہے مسئلہ انج مسئلے اونی دیر تک راندے نے جنی دیر تک اندر عشق نہ آوے جدو اندروں عشق آ جائے سارے مسئلے مکا چھڑدا ہے تے کلا اندر رہندا ہے
نچوڑ کٹ چھڑیا ہے مسئلے انہاں چر رہندے نے جنہ چر اندر عشق نہ ہوئے جدوں عشق حضور دا اندر آ جائے اب مسئلے مک جاندے سمجھ آئی جے کوئی نہ عزیزاں نے دی وقار میرے حضور آئے اور ایک ہی نہیں ہر غریب تے ہر یتیم دا میرے نبی نے دکھ ونڈیا ہے جیڑا غریب مسکین غریب بیچارہ ہویا میرے حضور ان دا دکھ ونڈ دیا ہے تائیں تے مکے وچ مشہور ہو گیا سی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھا لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی بلال نے سرکار نو ویکھیا تے مڑ سرکار دے ہی ہو گئے ہن جسم غلام کسے اور دا لیکن روح غلام حضور دی ہو گئی جسم بڑے آکھنا ہے کم کر او کر اینج کر اے پھر ہو جاندہ ہے بندہ کسے دا سری بھی رڑیا ہوئے کسے دا کاما بھی ہوئے کہ جدو عشق ہو جائے مڑ بندے دا خیال یار وال رہندا ہے سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں مڑ بندے دا خیال یار وال رہندا ہے بلال پاک دا خیال ہوتے رہنا انہاں آکھنا ہوئے تو کی سوچی پیارا نہ ہے آخر کار عشق چھپدا بھی نہ ہویا ظاہر ہو گیا جدو عشق ظاہر ہویا انہاں پھر بلال نے آکھیا بے تو کام ہے ساٹا تے کلمہ تو نبی دا پڑھنا ہے کلمہ چھڑ دے بلال آکھیا میں تے کوشش بھی کرنا تے انہیں چھڑدا نہیں انہاں بلال نے گڑے وچ رسی پا لئی تے میدان دے وچ بار پیڑ وچ لے گئے تتی ریت تے بلال نو چل لٹایا تے ایڈا وڈا پتھر دی سڑ لیا کہ بلال دے سینے تے رکھ دی ادو لوہے دیاں سیخاں آگ وچ گرم کیتیاں او جس لے لویا آگ دی طرح ہو جائے انہیں کڈ کے تے بلال دے وجود نو لان ادو تتی ریت تے ستے ادو سینے تے باری پتھر تے بندے آکھن یار دا کلمہ چھڈ